صاحب یہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف پہ بین لگانے کے حوالے سے یا پھر جو آرٹیکل 6 پہ ٹرائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی 3 شخصیات کو، آپ کو کیا لگتا ہے بیکاز یو ہیو بین انٹو دا پارٹی، یہ کس کا برین چائلڈ ہوگا؟ ایک روز پہلے مری میں ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں پارٹی کے سینئر ممبرز کی، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا آئیڈیا ہے یا پھر فرسٹریشن کے بعد کوئی چوائس بچی نہیں تھی، عدالتوں سے رستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے، سو دے ہیڈ ٹو ڈو دس؟ میں نہیں سوچ سکتا، اور میرا خیال ہے ایون فار این آؤٹ سائڈر لائک یو، میں تو ان سائڈ ویو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نواز شریف نے کہا ہوگا کہ تاڑا جاؤ اور آج ہی کرو پریس کانفرنس۔ یہ فیصلہ ضرور ان کی مرضی سے ہوا ہوگا کہ لیٹس گو اہیڈ ود دی ریکویسٹ ٹو سپریم کورٹ کے بین کیا لگایا جائے، بٹ اس کے خط و خال کیا ہوں گے، کیسے موو کرنا ہے، کیسے پبلک کو آن بورڈ لینا ہے، کیسے اسٹیک ہولڈرز کو، وہ میں نہیں کہہ سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر، بٹ یہ دس از اے ٹرو ریفلیکشن۔ ایک تو دا ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں ہمارے جو ارد گرد زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں جو کہ سین ایڈوائز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الوقت یہ ہاکش ایلیمنٹس کون سے ہیں مسلم لیگ نواز میں؟ لیکن اگر 25 لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں سے 22 کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور 3 لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید کوئی سین ایڈوائز دینے کی کوشش کرتے، تو وہ ان کو دے آر شاؤٹڈ ڈاؤن، یار آپ ڈر گئے ہیں، مطلب دس از دا فرسٹ کویسچن جو پوچھا جائے گا۔ میرا خیال ہے ہاکش ایلیمنٹس پہلے تو وہ شہباز شریف نہیں سمجھے جاتے تھے ہاکس میں، بیکاز وہ ہمیشہ ریکنسلیشن کی طرف اور بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے وہ تھے سپورٹر ہمیشہ سے، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو ہی واز آلویز نون ایز سم ون، اور ایون پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے پیک پر جب پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم نہیں ریزائن کریں گے، تو اس وقت مریم نواز نے اس میٹنگ میں بڑا ایک خراب مارچ 2021 کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اس وقت مریم نواز اوبویسلی واز لیڈنگ دی مزاحمتی گروپ ہیئر، اور پھر وہ ریلیز ہو کے جب شہباز شریف آئے تھے تو دین ہی گاٹ پیپلز پارٹی بیک، ادروائز تو ان کو نوٹس بھی دے دیا تھا پی ڈی ایم سے نکالنے کے لیے۔ تو ہاکش میرا خیال ہے تقریباً اب جو ارد گرد جتنے نظر آتے ہیں میرا خیال ہے وہ ہاکش ہی ہیں۔ تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے آج تاثر تو یہی دیا کہ شاید کوئی ایک قدم واپس لیا ہے انہوں نے، جب انہوں نے کہا کہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہم یہ بات کریں گے۔ اب ڈار صاحب تو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کے ریپرزینٹیٹیو سمجھے جاتے ہیں سسٹم کے اندر، if he is taken a step back does that mean کہ نواز شریف صاحب کی ٹون میں یا تھنکنگ میں کوئی سافٹ سٹانس پیدا ہو گیا ہے، یا پھر وہ آن بورڈ اس طرح سے تھے ہی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے نہیں، آن بورڈ تو ہوں گے، عطا تاڑ کبھی ایسا اتنی بڑی بات جا کے کرے گا ہی نہیں، بٹ میں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ عطا تاڑ جاؤ اور اناؤنس کر دو، اور اتنا کمپلیٹ اناؤنس کر دو، اور کیا کیا ریزنز اینڈ ایوری تھنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ وہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں، اگر آپ نن ہاکش کی مثال کے طور پر سعد رفیق ہیں، آئی ایم شیور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر دا وے اٹ واز اناؤنس، وہ اور بھی ان سینئر ایلیمنٹس نے کہا ہوگا بھائی اب کر کیا رہے یار، ہمارے سے بھی نہیں مشورہ کیا، میں لاہور میں بیٹھا تھا یا کراچی میں، وہ جو بھی ہے، تو مطلب کم سے کم مشورہ تو کر لیں۔ اور پھر اس کی سکسیس دیکھیں نا، کوئی بھی چیز آپ اناؤنس کرتے ہیں مکمل، تو اس کی سکسیس کا بھی تو آپ کرتے نا کہ واٹ اف اٹ بیک فائرز۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہماری ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور اب ہم جس میں ایک صرف 8 ممبر نہیں 11 ممبر نے کہا پی ٹی آئی واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ریمینز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ ایک بڑی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، اور انہی ججز کے پاس واپس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کریں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں، دیرفور آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کا۔ ایک طرف وہ ریزرو سیٹس ان کو دے رہے ہیں ججز، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ممبرز ہیں وہ بھی اپنی سیٹیں کھو بیٹھیں، تو وہ بھی تو ایک کیلکولیشن۔ اب واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ دا پارٹیز ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیسفل نہیں ہوگا،
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ جولائی کی 15 سے آلریڈی ہو چکا ہے، سپریم کورٹ سمر اس میں بریک میں چلی گئی ہے، کچھ ججز موجود ہوں گے لیکن زیادہ تر ججز نہیں ہوں گے، سو اتنا بڑا پٹیشن لے کے اگر حکومت جائے گی تو وہ اس کا فیصلہ تو نہیں اس چھٹیوں میں ہو جائے گا، پھر وہ سپٹمبر 10 کو کھلے گا سپریم کورٹ، اور سپٹمبر کے اینڈ میں میرا خیال ہے قاضی فائز کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، تو وہ ساری کیلکولیشن آپ کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں، بٹ اس کے لیے وہ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو اگر دبا دیا جائے کہ نہیں جی نہیں ابھی جائیں اور یہ کریں، اور وہ میرا خیال ہے کیلکولیشن بھی ایسی ہوگی کہ جی کیا ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو ہم ڈائریکٹلی ایکیوز کر دیں گے سپریم کورٹ کو، دیکھیں جی یہ ایک کے بعد دوسرا کیس، یہ چاہتے ہی نہیں، اب ہم کیسے حکومت کریں، ہم کیسے ڈیلیوری کریں، اکنامک مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آپ کے خلاف ہو، مطلب دیٹ از دا نیریٹو۔ نہیں یہ جو ساری اپوزیشن پی ایم ایل این کر رہی ہے یہ اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یا پھر سپریم کورٹ سے پریشرائزڈ ہیں؟ کیونکہ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا عدالتیں اپنا احترام خود کروائیں اور سیاستدانوں کو کمزور نہ سمجھیں، حکومت کو پریشرائز نہ کریں، تو یہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ ایک ٹیکٹک ہے پی ٹی آئی کو بین کرنا، یا اٹ سیلف صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہیٹریڈ ہے؟ نہیں ہے تو صرف پی ٹی آئی کے، ٹارگٹ از پی ٹی آئی، سپریم کورٹ کیوں ٹارگٹ ہوگا؟ سپریم کورٹ اگر وہ سپریم کورٹ گوز الانگ، یہی سپریم کورٹ تھی نا جس نے بلے کا نشان واپس لیا تھا، تو اس وقت تو خواجہ آصف اور جتنے بھی لیڈرز تھے دے ور ویری ہیپی، مطلب سیلیبریشنز تھیں اور خوشیاں تھیں کہ جی اس کی وجہ سے اب تو مقابلہ ہی نہیں ہوگا فیبری کے الیکشن میں، دیٹ از واٹ دا تھاٹ واز۔ تو سپریم کورٹ نے وہ ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ پی ٹی آئی ہے جو ان کا حریف ہے، اور اس حساب سے تو سمجھ بھی آنے والی بات ہے، سارا مارکا آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ پنجاب میں ہوتا ہے، اور پنجاب میں جو بھی ہو ایور ونس پنجاب از ایبل ٹو فارم دا گورنمنٹ ان اسلام آباد۔ اب اگر اس میں دیکھیں کہ پی ایم ایل این کا جو ایک حریف ہے وہ صرف پی ٹی آئی ہے، اس حوالے سے اگر پی ٹی آئی کو وہ فارغ کر دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 15-20 ایئرس تو پھر یہ لگے گا نا کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے وزیر اعظم آپ کا اپنا شہباز شریف کے بعد مریم نواز بنے گی یا جو بھی بنے گا، یا حمزہ شہباز اس کے بعد بنیں گے اینڈ سو آن، سو ایٹ لیسٹ دا فیلڈ ول بی اوپن and there will be no competition۔ زبیر صاحب آپ بالکل آپ جب بھی پی ایم ایل این کے جو کمپرومائزز ہیں ان کی کہانی سناتے ہیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو گروپ تھے، آپ نے ابھی بھی کہا کہ ایک مزاحمتی گروپ تھا، ایک مفاہمتی گروپ تھا، بہت سے لوگ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف آپٹکس ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، تو ایسا تو نہیں کہ آپ کا اپنا انالیسس فالٹی تھا، کیونکہ یہ تو وہ آرگنائزیشن ہے جو کبھی بھی اتنے سپلٹ میں نہیں آئی جس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو؟ اب میرا خیال ہے پھر میری ریڈنگ بہت ہی خراب ہوگی کہ جی دن میں سمجھا ہی نہیں پارٹی کو اتنے سال تک، کیونکہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں ہمیشہ سے، اور میں یہ کسی برائی میں یا اچھائی میں بات نہیں کرتا، جو حقیقت ہے اس میں بات کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب جو انہوں نے میرے سامنے 20-20 25-25 لوگوں کے سامنے، کیونکہ جب یہ ہم اپوزیشن میں تھے 2018 سے 2021 کے اینڈ تک، جب بھی شہباز شریف صاحب باہر تھے، 2 دفعہ جیل گئے تھے، بٹ جب بھی باہر تھے تو میٹنگز وغیرہ ظاہر ہے وہی چیئر کرتے تھے، وہی بلاتے تھے، ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، اور ایٹ لیسٹ آن 3-4 اوکیزنس تو بہت ہی ایک ایموشنل قسم کی ان کی طرف سے ایک ساری پارٹی کو، بیکاز وہاں ادھر ہاکس بھی بیٹھے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مزاحمتی، جاوید لطیف یا پرویز رشید یا میرے جیسے لوگ جو کہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو تو پہلے انہوں نے 2018 میں بھی کہا تھا، آپ تو کہہ رہے تھے کابینہ بھی ان کے نام پہ آ جائیں گے، لیکن وہ جینوئنلی وہ ہمیشہ مینٹین کرتے تھے کہ اگر ان کی پالیسی فالو کی جاتی تو 99 میں ملٹری کو بھی نہ ہوتا، 2014 کا شاید دھرنا بھی نہ ہوتا، اور سرٹنلی جو ہوا اکھاڑ پچھاڑ ہوا پارٹی کے ساتھ، پناما، ڈان لیگز، ڈسکوالیفیکیشن اینڈ آل آف دوز تھنگ، اینڈ فائنلی دا 2018 کا الیکشن، تو ہی فیلٹ کہ جی مزاحمت آپ نہیں کر سکتے، ایک تو یو کانٹ فائٹ دیم فزیکلی، دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں اس وقت ہماری ڈیموکریسی، ان کا موقف، میں اپنا موقف نہیں کہا، ان کا موقف ہمیشہ سے رہا، اور جو انہوں نے ڈسپلے کیا نا پچھلے 2 سال میں، مطلب اس میں کوئی وہ نیا تو نہیں، کوئی حیران ہوا کہ شہباز شریف کیوں ایسے ایکٹ کر رہے ہیں، یہ تو وہ پارٹی نہیں ہے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، بٹ ہی سیڈ نو، ووٹ کو عزت دو کین بی بریڈ فار اے وائل اور ایٹ لیسٹ مے بی another 3 years 10 years whenever۔ اس وقت تو ہمیں وہ پالیٹکس کرنی ہے جو ہمیں پاور میں لے کے آئے، اور پاور میں ہم آ نہیں سکتے ہیں عوام کے ووٹ
پر انحصار کر کے تو نہیں پاور میں آ سکتے جب تک آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. دس از واٹ ہز تھنکنگ، اور اینڈ سب کے سامنے آپ کے سامنے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.